مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت عبد المطلب نے جب اپنی بیٹیوں کے مشورے سے حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا اور ان کے بدلے میں قرعہ ڈالا، 10 اونٹ کر کے ان کے نام کے ساتھ قرعہ ڈالتے تھے، 100 اونٹ پر جا کر قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکل آیا، تو انہوں نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان میں نحر کر دیے اور اس کا گوشت فقراء و غرباء کو کھلا دیا، اور بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر بڑی خوش ہوئیں، اپنے گھر کو آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب تک یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ شمار ہوتا تھا۔ کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو دیت 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد دیت 100 اونٹ ہو گئی کہ ایک آدمی کے قتل پر دیت جو لازم ہوگی وہ 100 اونٹ ہوگی، اور اسلام نے بھی اسی کو باقی رکھا اور آج تک دیت وہی 100 اونٹ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ کا نام بھی عبداللہ جو رکھا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام بھی اللہ نے وہ رکھوایا جو اللہ کو تمام اسماء میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ ثم عبد الرحمن، اللہ کو ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام سب سے نمبر اول پر عبداللہ ہے اور دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھوایا گیا۔ ان کی پرورش ہوتی رہی۔ عبد المطلب کو بھی قریش کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل تھا اور ان کے اندر بڑے اونچے اوصاف پائے جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب قریش کو کبھی کوئی مصیبت آتی تو عبد المطلب کو لے کر جاتے کسی پہاڑ پر اور جا کر اللہ سے ان کا واسطہ دے کر سوال کرتے اور ان کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ان کو بڑی وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، رنگ بھی ان کا سرخ تھا، بالکل سفید اور سرخ رنگ تھا، اور طاقت بھی خوب عطا فرمائی تھی، اور صفات بھی بہترین تھی۔ وہ لوگوں کو زنا سے منع کرتے تھے، محارم کے ساتھ نکاح سے منع کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے، سخاوت انتہا مرتبے کی ان کے اندر موجود تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں عرب کے لوگ جاہلیت کی وجہ سے قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے، زیادتیوں میں مبتلا تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے اندر اللہ نے بڑی اونچی صفات رکھی تھی۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے، اللہ اپنے محبوب نبی کے اس دنیا میں آنے کی ایک ترتیب اللہ نے بنائی تھی، اس ترتیب سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، تو انہوں نے قبیلہ بنو زہرہ، اس کے ایک شخص تھے جن کا نام ہے وہب بن عبد مناف، ان کی صاحبزادی تھی آمنہ، ان کو پیغام بھیجا۔ حضرت آمنہ جو ہیں وہ اپنے چچا حضرت وہیب بن عبد مناف کے جو ہے پاس رہتی تھی، تربیت میں ان کی تھی۔ وہیب بن عبد مناف، ان کی بھی ایک بیٹی تھی جن کا نام حالہ ہے۔ عبد المطلب نے اس بنو زہرہ خاندان میں 2 نکاح کے پیغام بھیجے، ایک اپنا اور ایک اپنے پوتے کا، اپنے بیٹے کا، عبداللہ کا۔ اپنا اور اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اپنا پیغام بھیجا وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ کے ساتھ، اور اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کا پیغام بھیجا وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ کی طرف۔ چنانچہ انہوں نے ان کو قبول کر لیا۔ جب بھی لے کر چلے نکاح کے لیے، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر چلے، تو راستے میں ایک خاتون تھی جو تورات کا بھی علم رکھتی تھی، اس کا نام ہے فاطمہ بنت مر، اس کے پاس سے گزرے تو فاطمہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم کو 100 اونٹ دوں گی
تم میرے ساتھ جو ہے یہ غلط کام کر لو، بدکاری کی دعوت دی۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تو بالکل حرام ہے، اور میں موت تو برداشت کر سکتا ہوں، حرام کو برداشت نہیں کر سکتا، حرام اختیار نہیں کر سکتا، مرنا مجھے گوارا ہے، اور میں ایک شریف آدمی ہوں، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت یہ ایک شریف آدمی کا کام ہوتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ واپس چلے گئے۔ چنانچہ وہاں آپ ان کو لے کے گئے اور حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر جب واپس ہوئے دوبارہ اسی خاتون کے پاس سے گزر ہوا، تو اس خاتون نے بلا کر پوچھا تم کہاں رہے، کیا کیا تم نے؟ تو کہا کہ میں بنو زہرہ میں گیا تھا اور وہاں ان کے وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو پھر اس خاتون نے کہا کہ میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، جب تم یہاں سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پر میں نے نور نبوت دیکھا تھا، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس نور کو اپنی طرف منتقل کر لوں، لیکن اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو منتقل کرا دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ چنانچہ آپ وہاں سے واپس ہوئے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد تجارتی قافلے میں آپ تشریف لے گئے حضرت عبداللہ، واپسی پر بیمار ہوئے، شام گئے تھے، واپسی میں آ کر مدینہ منورہ میں آپ ٹھہر گئے، چونکہ بیماری کی وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتے تھے، اور بقیہ قافلے کے لوگ واپس آ گئے۔ قافلے کے لوگوں نے ان کو وہاں چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے اور خود آ گئے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بیمار ہو گئے تھے، ان کو ہم نے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ جا کر عبداللہ کی خیر خبر لاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ جب حارث وہاں پہنچے تو ان کو بتلایا گیا کہ بیماری میں وہ رہے اور 1 مہینے بعد وہ انتقال کر گئے، اور نابغہ کے مکان میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں نابغہ کے مکان میں وہ مدفون ہے۔ بہرحال حضرت آمنہ کے پاس چونکہ کچھ عرصہ رہے تھے، وہ امید سے ہو گئی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو پہنچی تو بہت وہ غمزدہ ہوئے، اپنے بیٹے سے بہت تعلق رکھتے تھے، ایک فطری محبت اس بیٹے سے ان کو زیادہ تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ وہ بیٹا تاجدار نبوت خاتم الانبیاء کا والد تھا، اور ان سے اللہ نے اپنے ایک محبوب نبی کو پیدا کرانا تھا، اس لیے ان کو ان سے خاص محبت و تعلق۔ چنانچہ عبداللہ کی تو وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ وہ وہاں رہتی رہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک سے ایک روایت کے مطابق 50 روز پہلے اور دوسرے کے مطابق 55 روز پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، جس پر قرآن کریم کی ایک پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن پر ملوک حمیر ایک قبیلہ ہے، اس کے بادشاہوں کا تسلط تھا، وہ وہاں رہتے تھے، اور انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ انہی ملوک حمیر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ یہ وہی شخص تھا جس نے خندق کھدوا کر اہل ایمان کو اس میں جلایا تھا اور ان کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ان لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا، اور سورہ بروج میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان لوگوں میں جن کو خندق میں جلایا گیا تھا، 2 لوگ بچ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور وہ شاہ روم کے پاس آئے، اور شاہ روم کو آ کر کہا کہ ہمارے بادشاہان نے یمن میں اتنا ظلم کر رکھا ہے، اور ہم جو ہے وہ عاجز آ گئے ہیں، جان بچا کر آپ کے پاس پہنچے، ہماری مدد کریں۔ تو شاہ روم نے اپنے ماتحت جو حبشہ کا ایک حاکم تھا جس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہان کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اور جو ایران اور اس طرف کے علاقوں کے بادشاہان تھے ان کا لقب کسریٰ تھا۔ قیصر و کسریٰ یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، تو جو نجاشی تھا یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ تو شاہ روم نے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا اور کہا کہ تم اپنی فوج بھیج کر ان لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہیں یہ حمیر کے بادشاہان، ان کو آزاد کراؤ ان سے۔ حبشہ سے اس شخص نے اپنے 2 کمانڈروں کو بھیجا، ان میں ایک کا نام اربات اور دوسرے کا نام ابرہہ۔ یہ دونوں کا یہ اس کے بڑے عظیم الشان جنگجو بہادر کمانڈر تھے۔ یہ وہاں پہنچے اور جا کر انہوں نے ملوک حمیر سے جنگ لڑی اور ان کو شکست دی، اور وہاں غالب آ گئے، اور یمن پر تسلط جو ہے وہ شاہ حبشہ کا ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ میں آپس میں جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، تو ابرہہ نے اربات کو شکست دے دی، اس پہ غالب آ گیا، اور وہ پھر شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر بن گیا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ حج کے موسم میں دور دراز سے لوگ
مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں حج کے لیے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگوں کا دستور چلا آ رہا تھا، باوجود ہے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، لیکن حج بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس کو ایک حسد ہوا، اس نے کہا کہ لوگ یہاں سے وہاں کیوں جاتے ہیں، میں یہاں ایک ایسا گھر بناتا ہوں، ایک محل بناتا ہوں کہ لوگوں کو میں مجبور کروں گا کہ بجائے مکہ جانے کے وہ یہاں طواف کریں اور یہاں عبادت کریں، یہیں رہیں۔ تو اس نے ایک نہایت عالی شان، عظیم الشان ایک گھر بنایا، اور وہ اتنا اونچا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر نیچے انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اس زمانے میں اس نے اتنا اونچا وہ مکان اور محل تعمیر کیا، اور اس میں سنگ مرمر لگائے اور بہترین نقش و نگار کیے تاکہ لوگ وہاں رہیں۔ پھر سب لوگوں کو کہا کہ تمہیں اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب یہیں پہ آیا کرو۔ تو ایک قریشی کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس قریشی نے جا کر اس میں قضائے حاجت کر دی، غصے میں آ کر اس گھر کے اندر جو اس نے محل بنایا تھا اور اس کو وہ محبت خانہ کہا کرتا تھا، اس میں جا کر اس نے گندگی کر دی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس گھر کے قریب ایک قافلہ آ کر ٹھہرا تھا، تو اس قافلے کے لوگوں نے کچھ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے آگ جلائی تھی، تو کوئی چنگاری اڑ کر اندر چلی گئی ہوا سے، اور اس سے آگ لگ گئی اور وہ سارا ابرہہ کا بنایا ہوا محل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے قسم اٹھائی اور کہا کہ میں ہاتھیوں کی مدد سے، اپنے لشکر کی قوت سے اس گھر کو گراؤں گا جس گھر کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے حج کرتے ہیں۔ بیت اللہ کو گرانے کا اس نے عزم کیا۔ اس پر جو زمانے کے بادشاہان تھے انہوں نے اس کو ہاتھی کا لشکر بھی فراہم کیا، اور ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ اس کو لے کر چلا۔ راستے میں مختلف قبائل عرب نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، چاہے وہ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہوں یا دیگر قبائل ہوں، سب شکست کھا گئے، اور وہ ان کے سرداران کو ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس نے پڑاؤ کیا اور اپنا ایک سفیر بھیجا مکہ مکرمہ میں۔ عبد المطلب کی سرداری تھی مکہ مکرمہ میں، تو وہاں وہ قاصد اس کا پہنچا، اور اس نے پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا مقصد خالی اس گھر کو گرانا ہے، تم لوگوں سے کوئی جنگ کرنا مقصود نہیں ہے، اگر تم مقابلے میں نہیں آؤ گے تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم یہ جگہ چھوڑ دو، اور وہ اس گھر کو گرا کر واپس چلا جائے گا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں لوہے کی جو آہنی زنجیریں ہیں اس کو بیت اللہ کے جو ستون اور ان کی بنیادیں اس میں باندھوں گا، اور پھر ان زنجیروں کا دوسرا سرا جو ہاتھی ان کے گلوں میں ڈالوں گا اور ہاتھیوں کو ہکائیں گے تو یہ پوری عمارت نیچے گر جائے گی۔ یہ اس کا منصوبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ جن کی مقدار 200 لکھی ہے وہ اطراف مکہ میں چرتے تھے۔ ابرہہ وہاں پہنچا، اس نے پہنچ کر ان اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا۔ پھر سفیر بھی اس نے بھیجا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب سے اس سفیر کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوری بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ گھر تو اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، میرا تعلق تو میرے ان اونٹوں کے ساتھ ہے، مجھے میرے اونٹ واپس مل جائے۔ اس نے کہا آپ چلیں ملاقات کے لیے۔ چنانچہ وہ سفیر ان کو ملاقات کے لیے لے گیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے باوجاہت تھے، سرخ و سفید لمبے خط کے تھے۔ جب ابرہہ کے سامنے پہنچے تو وہ مرعوب ہو گیا، اور اس پہ اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے ان کو تخت پر بٹھانا تو اپنی شان کے خلاف سمجھا، لیکن یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں تخت پر ہوں اور وہ نیچے بیٹھے، تو وہ خود نیچے اترا اور زمین پر ان کے ساتھ بیٹھا اور گفتگو کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو، جس گھر کو گرانے کے لیے آئے ہو، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے یہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کی شکل و صورت اور وجاہت دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ کوئی بہت عالی شان شخصیت آئی ہے، لیکن آپ نے بات کر کے اپنا سارا رعب اور ساری عزت خاک میں ملا دی ہے کہ میں تو آپ کے اس مقدس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ تو اس رب کا الگ ایک مالک ہے اور وہ طاقتور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، میرا سوال تو یہی ہے مجھے یہ اونٹ واپس کر دو۔ چنانچہ اس نے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، خانہ کعبہ میں باب کعبہ پر کھڑے ہوئے، قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ آپ جانتے ہیں اس طاقتور لشکر سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، آپ اپنی قدرت سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ اور قریش کو لے کر، اپنا مال لے کر وہ مختلف پہاڑوں میں چلے گئے، مکہ کو خالی کر دیا۔ اب وہاں سے لشکر روانہ ہوا مکہ کی طرف، جو باہر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ جو ایک سردار قبیلہ عرب کا اس نے گرفتار کیا ہوا تھا، وہ گیا اور جا کر اس نے وہ محمود جو سب سے اونچا اور طاقتور ہاتھی تھا، اس سے کان میں کہا
کہ یہ بیت اللہ ہے، اس کا ایک پروردگار ہے اور یہ مقدس گھر ہے، تم اس کی طرف رخ نہ کرو. اس قسم کی کچھ باتیں اس نے اس کے کان میں کہیں. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بیٹھ گیا، کسی طرح کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. مار مار کے تھک گئے، لوہے کے آنکڑوں سے اس کو زخمی کیا گیا، وہ نہیں ہلا. جب اس کو اٹھاتے اس کا رخ مشرق کی طرف کرتے وہ چلنا شروع ہو جاتا، مغرب کی طرف چلنا شروع ہو جاتا، یمن کی طرف چلنا شروع ہو جاتا. لیکن خانہ کعبے کی طرف جب اس کو بڑھاتے تو اٹھتا ہی نہیں، بیٹھ جاتا. اس کو وہاں چھوڑ کر بہرحال وہ آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اچانک یہ ہوا کہ دریا کی طرف سے آسمان پر کچھ پرندے آتے ہوئے نظر آئے. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان کے پاس 3 کنکر تھے. 2 کنکر پنجوں میں تھے، ایک ان کی چونچ میں تھا. وہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر ان کنکروں کو ان پر برسانا شروع کر دی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کنکر جس کو لگتا تو جہاں بھی لگتا وہاں سے اس کو پھاڑتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا. وہ میزائل، گولی اور راکٹ جو کام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ کنکر کام کر رہا تھا. پرندہ معمولی سے پرندہ اس کو پھینک رہا ہے، خالی وہ گرا رہا ہے. پھینکنا بھی کیا ہے، اپنا پنجہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی چونچ کھول دیتا ہے، وہ پتھر نیچے گرتا ہے. جس کو لگتا، جس ہاتھی کو لگتا اس ہاتھی کے پرخ سے اڑا دیتا. لوگ بھاگنا شروع ہوئے. سب وہاں نہیں مرے، بھاگے مختلف جگہ، گر گر کر وہ مرے. ابرہہ کو چونکہ اللہ نے عبرت کا نشان بنانا تھا تو وہاں سے بھاگ کر پہنچا. اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے اعضاء، انگلیوں کا ایک ایک جوڑ گل گل کے گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم گل کر اور بہہ کر ختم ہو گیا اور وہ مر گیا. اللہ نے ان ابابیلوں اور پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جس قبیلے اور خاندان میں پیدا فرمایا اس کی کیا اہمیت تھی اور وہ کیسا خاندان تھا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لائے اور ان کا مقصد تھا پاک نفوس کو تلاش کرنا، کہ مجھے کوئی ایسا قبیلہ ملے جو نہایت پاک لوگ ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زمین پر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک میں پھرا، مجھے بالعموم عرب اور بالخصوص بنو ہاشم سے زیادہ بہتر کوئی قوم نظر نہیں آئی. حالانکہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں جتنی ظاہری عام طور پہ برائیاں ہو سکتی ہیں وہ عربوں کے اندر موجود تھیں، لیکن استعداد اور ملکہ کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں تھے. اگرچہ ان کے اعمال اس وقت خراب ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر جو اللہ نے ایک فطری استعداد رکھی تھی وہ روئی زمین پر کسی اور قبیلے کے اندر نہیں تھی. خود ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو، قریش کو منتخب کیا، قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو منتخب کیا. پھر فرمایا کہ عبد المطلب کے خاندان میں اللہ نے مجھے منتخب کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے منتخب کیا. اس زمانے میں بھی ظاہری بہت سی برائیوں کے باوجود عربوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں جو کسی اور قبیلے میں نہیں پائی جاتی تھی. پہلی صفت یہ تھی حسب و نسب ان کا بہت اعلیٰ تھا، حسب و نسب میں کوئی ان کا ہمسری کرنے والا نہیں تھا. دوسری صفت یہ تھی کہ بہادری و شجاعت، اس میں ان کا کوئی ثانی اور ان کا کوئی مثال اس کے سامنے موجود نہیں تھی. ایسے بہادر تھے کہ اس زمانے میں کہ جب ساری زمین کے لوگ قیصر و کسریٰ کے محکوم اور باج گزار تھے، عرب کے لوگ اس وقت بھی آزاد تھے. وہ نہ قیصر کے ماتحت تھے نہ کسریٰ کے ماتحت. بہادری ایسی تھی کہ عربوں کا کوئی ایک فقیر آدمی بھی بادشاہان کے سامنے ایسی گفتگو کرتا جیسے بادشاہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یہ بہادری تھی. ذکاوت اور قوت حافظہ میں اللہ نے ان کو عجیب نعمت سے نوازا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک اعرابی شخص نے ایک حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے وہ حدیث ان سے بار بار سنی. میرا مقصد یہ تھا کہ شاید ان کے یاد کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو بار بار سنتا ہوں، شاید کوئی نہ کوئی غلطی کر لے اور میں پکڑ لوں کہ آپ نے فلاں روایت غلط سنائی ہے. تو وہ اعرابی شخص سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم شاید میرے حافظے کا امتحان لینا چاہتے ہو. میں نے 60 حج کیے ہیں اور میں نے 60 اونٹوں پر حج کیے ہیں. ہر سال کا حج الگ الگ اونٹ پر کیا ہے. وہ 60 اونٹ آج بھی موجود ہیں اور میں ہر اونٹ کے بارے میں جانتا ہوں کہ میں نے اس اونٹ پر فلاں سن کا حج کیا. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا. ان کے اپنے نسب تو اپنے نسب ہیں، جانوروں تک کے نسب بھی ان کو حفظ یاد ہوتے تھے کہ یہ جانور کس سے پیدا ہوا، وہ کس سے پیدا ہوا، یہ اونٹ کس سے پیدا ہوا، یہ بھی ان کو یاد رہتے تھے. اسی طریقے سے اللہ نے ان کو سخاوت خوب دی تھی.
مہمان کے آنے پر ایک پورا اونٹ ذبح کرنا ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. خود بھوکے رہتے تھے لیکن مہمان کا پیٹ بھر دیا کرتے تھے. یہ بہادر ان کے اندر یہ سخاوت کی صفت بہت اعلیٰ معیار کی موجود تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو منتخب فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے معنی میں عبدیت کی صفت موجود ہے, اللہ کی بندگی. یہ پیغمبر کے اندر اعلیٰ وجل موجود تھی. ان کی والدہ حضرت آمنہ کو بنایا جن کے اندر امن کا معنی آتا ہے. ان کے رضائی والدہ حضرت حلیمہ کو بنایا جن کے اندر حلم کا معنی ہے. حضرت حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد ہے جن کے اندر سعادت کا معنی ہے. اللہ نے ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو متصف فرمایا اور آپ کو کمال بخشا. بہرحال حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ امید سے ہوئی. ایک خاتون جو اس وقت موجود تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہو رہی تھی, تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے جھکے زمین تک آ گئے اور زمین پر روشنی پھیل گئی ان ستاروں سے, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نور اس حجرے سے نکلا جس حجرے میں حضرت آمنہ موجود تھی اور وہ مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل گیا. چنانچہ جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی تو آپ مختون پیدا ہوئے, ختنے کی ضرورت نہیں تھی. ناف بریدہ پیدا ہوئے, ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے جسم مبارک پر کوئی گندگی نہیں تھی, نہ خون نہ کوئی گندگی, بالکل نظیف پاک اور صاف اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. پیدا ہوتے ہی آپ کی کیفیت ایسی تھی جیسا کہ سجدہ کر رہے ہو. زمین پر آتے ہی, دنیا میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا ہے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے اور اس سے شام کا علاقہ روشن ہو گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے بصرہ کے محل روشن ہو گئے. یہ اشارہ تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں ان کا دین بہت جلدی شام تک پہنچے گا اور بصرہ تک پہنچے گا, اور روئے زمین پر ان کے ماننے والے ہوں گے. جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد تجویز کیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک القاء تھا. قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے آ کر کہا کہ تم نے سارے خاندان سے ہٹ کر اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا, اور خواب یہ دیکھا تھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے, اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک سرا زمین پر ہے, اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی اور اس کی ہر شاخ سے نور کی شعائیں نکلنے لگیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب, شمال و جنوب, روئے زمین کے لوگ اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں, اور قریش کے لوگ بھی کچھ چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ اس کی شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. تو جو کاٹنے والے ہیں جب وہ قریب آتے ہیں تو اس درخت کے قریب ایک خوبصورت نوجوان ہے, وہ ان کو اس کام سے روکتا ہے, ان کو یہ درخت کی شاخیں کاٹنے نہیں دیتا. تو میں نے یہ خواب معبرین کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نسل میں ایک شخصیت ایسی پیدا ہوں گی کہ جن کا اثر روئے زمین کی ساری انسانیت پر ہوگا, اور ساری انسانیت ان کے ساتھ چمٹے گی, ان کی اتباع کرے گی. تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا, جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا شخص, جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. چونکہ ایک شان والے یہ نبی پیدا ہونے تھے, ان کی وجہ سے ساری دنیا کی انسانیت نے ان کی تعریف کرنی تھی, ان کی حمد بجا لانی تھی, تو پہلے ہی ان کا نام محمد رکھا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا. ان کے دل میں بھی یہ بات آئی اور دادا عبد المطلب کے دل میں بھی یہی بات آئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کے دل میں اللہ نے یہ القاء کیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا. یہ دو وہ نام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قرآن کریم نے بھی ان دونوں ناموں کو ذکر کیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. دوسری آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی, اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسی شخصیت کی جو میرے بعد آئے گی جس کا نام احمد ہوگا. یہ دو نام قرآن کریم نے بھی آپ کا ذکر فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں,
انا محمد، انا احمد، انا ماحی، انا حاشر، انا عاقب. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں. ماحی کا معنی مٹانے والا، کفر و شرک کو مٹانے والا. میں حاشر ہوں، سب سے پہلے میرے ہی قدموں پر مخلوق کا حشر ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی اللہ سب سے پہلے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے. آپ زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے، اور پھر آپ کے قدموں پر، آپ کے قدم مبارکین پر ساری مخلوق کا حشر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ انا عاقب، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا. بعض روایتوں میں آپ کے اور نام بھی آئے، لیکن ایک روایت میں 5 نام آپ نے خود ذکر فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے جو ستاروں کا جھک کر زمین تک آنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت جو زمین پر کفر و شرک کی ظلمت اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس ظلمت سے روئے زمین کو نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں. اور آپ کو جو اللہ نور عطا فرمایا اس سے اس ساری ظلمت کو آپ دور کر دیں گے. بہرحال پیدائش کے بعد 2-3 دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. اس کے بعد ثویبہ جو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی تھی، اس کا دودھ جو ہے وہ آپ نے پیا. ثویبہ نے اپنے مالک ابو لہب کو جا کر یہ کہا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے یہ پیدائش کی خبر سن کر خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا. ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا. اس ثویبہ کا بھی آپ نے دودھ پیا ہے. ثویبہ کا دودھ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی پیا ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو کسی نے دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے سر تا پیر، چونکہ کفر پر انتقال ہوا، لیکن جو انگلی کا سرا ہے یہ اس کا آگ سے باہر ہے. تو اس نے کہا کہ میں سارا کا سارا آگ میں ہوں، یہ ایک سرا باہر ہے کہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو اللہ نے اس کو اس آگ سے بچا لیا. یہ بھی آپ ذات والسلام کی برکت تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.